اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اتنا ڈرو کہ جتنا ڈرنے کا حق ہے، اور وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم نہ مرنا اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ ہر وقت، ہر دم، ہر گھڑی مسلمان رہنا۔ تمہاری زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جو اسلام سے خالی ہو۔ ہر وقت تمہیں اپنے کردار و عمل سے اس بات کا اظہار کرنا ہے کہ تم مسلمان ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ ہر دور کے اندر کچھ ایسے فتنے، کچھ ایسی آزمائشیں مسلمانوں پر آ جاتی ہیں کہ ان کے لیے اپنا اسلامی تشخص برقرار رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر چہار جانب سے مختلف قسم کی آزمائشیں مسلمانوں کو اور عالم اسلام کو گھیر لیتی ہیں۔ نتیجتاً اپنے تشخص کو قائم رکھنا، اسلامی وقار کو قائم رکھنا، اسلامی علامات کو قائم رکھنا آسان نہیں رہتا۔ آپ دیکھ لیں کہ آج بھی جو لوگ ایسے ممالک کے اندر رہتے ہیں جہاں اسلامی تعلیمات کا پرچار نہیں ہے، تو وہ کسی بڑے اچھے علاقے سے، دیندار ملک سے بھی گئے ہوں تو کسی ایسے ملک میں جا کر کے ان کے بچوں کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ ماحول کو قبول کرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ، اور اس کے اثرات اپنے کردار و عمل میں اس طرح سے لے آتے ہیں کہ اسلامی تشخص قائم نہیں رہتا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جس زمانے میں مسلمانوں کی قیادت کی، وہ بھی زمانہ کچھ اس طرح کا تھا۔ متحدہ ہندوستان کے اندر بہت ساری قومیں آباد تھیں، ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے، انگریزوں کی حکومت میں رہتے ہوئے، سکھوں کے ساتھ رہتے ہوئے، عیسائی، آریہ اور مختلف مذاہب کے لوگوں کے بیچ رہتے ہوئے مسلمانوں کی قیادت کرنا، انہیں اسلامی تشخص پر قائم رکھنے کی تلقین کرنا، یہ کوئی آسان نہیں تھا، یہ مشکل فریضہ تھا۔ لیکن آپ فاضل بریلی کو پڑھ کے دیکھیں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اتنا جم کے اسلامی نظریہ بیان کیا، اتنا مضبوط کر کے اسلامی نظریہ بیان کیا ہے کہ کفرستان میں رہ کے بھی ہمیشہ اسلام کا جھنڈا بلند کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس سوچ کو، اس فکر کو انہوں نے غلط ثابت کیا ہے کہ چاروں طرف کفر ہے، چاروں طرف فتنے ہیں، چاروں طرف آزمائشیں، مسلمان کہلانے والے بھی مختلف قسم کے فتنوں کا شکار ہے، تو ہم کیسے بچیں؟ انہوں نے بہترین اسلامی نظریات کو مضبوط کر کے لوگوں تک پہنچایا۔ آپ دیکھیے کثرت ہندوؤں کی ہے، تو بہت سارے لوگ نعرے لگاتے ہیں کہ بھئی اب ایک جگہ رہنا ہے، ایک جگہ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو ایک دوسرے کے معاملات کو کیسے ہم دیکھیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے جب سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہندوؤں کے میلوں میں چلے جائیں، تو فرمایا ان کے جو میلے ہوتے ہیں ان میں ان کے مذہبی تہوار بھی ہوتے ہیں، اپنے مذہبی تہواروں پر وہ میلے کرتے ہیں، تم کس طرح اس میلے میں جاؤ گے جہاں کفر بولا جاتا ہے، کفر کہا جاتا ہے؟ فرمایا مسلمانوں کے لیے سخت منع ہے۔ میں آج یہ بات کر رہا ہوں اور میں ایک مسلمانوں کے مجمع میں بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، بہت بڑی محبت کرنے والوں کی تعداد یہاں جمع ہے، اور چھت کے نیچے بیٹھے ہیں اور پنکھا چل رہا ہے اور ہر قسم کی آسانیاں موجود ہیں، آپ بھی بڑی آسودہ جگہ پر بیٹھ کر بات کو سن رہے ہیں۔ تو یہ بات اس وقت کرنا تو آسان ہے، حکومت انگریز کی ہو، کثرت ہندوؤں کی ہو، پھر مسلمانوں کو کہنا کہ تم کسی کفر کے میلے میں نہیں جا سکتے، تم مسلمان ہو، تمہیں اپنا تشخص قائم رکھنا ہے، یہ کوئی کر سکتا ہے تو بریلی کا احمد رضا ہی کر سکتا ہے۔ یہ ان کی شان ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو یہ بلندی عطا کی، یہ ذوق دیا کہ تم کسی بھی حال میں رہو، کسی بھی ماحول میں رہو، تمہارا اپنا ایک تشخص ہے۔ اقبال نے بھی اس بات کو بیان کیا، کہا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تم عام نہیں ہو، چاہے کثرت کسی اور مذہب کے ماننے والوں کی ہی کسی ملک میں کیوں نہ ہو، لیکن تم عام نہیں ہو، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ اقبال کا ذوق ہے، اقبال نے یوں کہا، تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ہمیں تو نشہ چڑھا ہوا ہے عشق رسول کا۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، بات یہ بھی ٹھیک ہے، پر ہمارا نظریہ یہ ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ انہیں جانا، انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔
میں نے اپنا اسلام اس طرح بچایا ہے، میں دنیا سے مسلمان ہو کر اس لیے گیا ہوں کہ میں نے کسی اور کی طرف دیکھا ہی نہیں، میں نے جب بھی دیکھا ہے مدینے والے محبوب کی طرف دیکھا ہے۔ تو انہوں نے نظریاتی طور پر مسلمانوں کو مضبوط کیا، ان کی فکری بنیادوں کو مضبوط کیا، ان کو توانائی دی۔ انہیں کہا تم الگ تھلگ ہو یہود و حنود سے، تمہاری اپنی ایک پہچان ہے، تمہارا نظریہ ہے، تمہارا مذہب ہے، تمہارا عقیدہ ہے، تمہیں اس کے اندر طاقتور ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے جی۔ سنے پیارے بیٹا، خاموشی سے بیٹھے آپ لوگ، چھوڑ دو موبائل بھی، آپ لوگوں کی بڑی مہربانی، تھوڑی سی تو محفل ہے، اور اب تو ماشاءاللہ اتنی گرمی بھی نہیں، اور یہ جس طرح کا رنگ ڈھنگ بنا ہوا ہے یہ تو ویسے ہی دیکھنے کے قابل ہے۔ اطمینان سے سب محبت سے تشریف رکھے۔ پھر انگریز کی حکومت ہو تو آج تو لوگ مطلب فٹافٹ حکومتوں سے ڈر جاتے ہیں اور بڑی جلدی وہ نظریاتی طور پر کمزوری دکھا جاتے ہیں، اور ان کے جملوں میں جھول آنے لگتا ہے، لفظ ٹوٹنے لگتے ہیں، اور جناب وہ جی نہیں، ہمیں بس دیکھنا چاہیے حالات کیا ہے۔ بھئی آپ حالات کو ضرور دیکھیں، بلا وجہ کسی سے نہ ٹکرائیں، آپ کوئی فساد والی بات نہ کریں، پر خود تو نظریاتی طور پر پختہ رہیں۔ یہ تو نہ ہو کہ جیسی ہوا چلے آپ بھی ویسے ہو جائیں۔ انگریز کی حکومت تھی، وہ ڈاک پہ ٹکٹ لگتا تھا نا، اس پہ انگریز کی تصویر بنی ہوتی تھی، تو اس ٹکٹ کو بھی الٹا لگایا کرتے تھے۔ انگریز کی عدالت کو ساری زندگی عدالت نہیں کہا، کچہری کہتے تھے۔ فرماتے تھے عدالت تو وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے، تو یہاں کون سا عدل ہوتا ہے، یہ تو کچہری ہے، آپ کچہری میں جائیں۔ تسلیم نہیں کیا عمر پھال، مسلمانوں کو ساری زندگی سمجھاتے رہے کہ تمہارا اپنا ایک تشخص ہے، تمہارا اپنا ایک نظریہ ہے، تمہاری دیکھیں نا اسلام کی اپنی الگ پہچان ہے۔ آج مسلمان اس پہچان سے عاری ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سر پہ پگڑی باندھنی ہے نا تو سادی پگڑی باندھ لے، ایسے نہیں کیا اسلام نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے الگ تشخص دیا، تم مسلمان ہو، تمہیں ہر وقت مسلمان رہنا۔ حضور نے فرمایا یہودی بغیر ٹوپی کے پگڑی باندھتے، تم نے ٹوپی پر پگڑی باندھی ہے، یہودیوں کی مخالفت کر دی۔ تمہارا اپنا نظریہ ہے، تمہارا طرز زندگی ہے، تمہارا طرز حیات ہے، تمہیں اپنے طرز حیات کی طرف لوٹ کر پلٹ کر آنا۔ یہ داڑھی اور مونچھیں رکھنی ہے نا، تو حضور نے فرمایا مونچھوں کو پست رکھنا، داڑیاں بڑی رکھنا، ذرا یہودیوں کی مخالفت کرنا، ان کے طریقے پر عمل نہیں کرنا۔ یہ سر پہ بال نکالتے تھے تو عیسائی اس طرح کی مانگ نکالتے اور یہودی اس طرح کی نکالتے، فرمایا تو بیچ سے نکالو۔ ہمارا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ہمارا ایک تشخص ہے، اپنا ایک طرز زندگی ہے، اپنا ایک طرز حیات ہے۔ ہم کو طفیلی لوگ ہیں کہ جو فیشن رات ٹی وی پہ دیکھا سویرے کر لیا، ہمیں سارا کچھ ہمارے محبوب نے عطا فرمایا ہے، ہمیں ہر چیز وہاں سے لینی ہے۔ دیکھیں نا سیدھے ہاتھ سے لین دین کرنا، سیدھے ہاتھ سے چلنا، یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ سیدھا قدم پہلے ہٹانا اٹھانا، یہ سرکار کا طریقہ مبارکہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت مسجد میں آتے تھے تو سیدھا قدم رکھتے، پھر جس صف میں جاتے وہاں سیدھا قدم رکھتے، پھر جس صف میں جاتے اس میں سیدھا قدم رکھتے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اسلامی تشخص، سنت اور شریعت کی پابندی اور مسلمانوں کو بحیثیت مسلمان مضبوط کرنا، ڈرے ڈرے نہیں رہنا چاہیے، سہمے سہمے نہیں رہنا چاہیے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ نا باقی سارے کام تگڑے ہو کے کرتے، اسلام کی بات ذرا آہستہ آہستہ کرتے۔ آپ تو اپنی برادری کا نام بڑا تگڑے ہو کے لیتے ہیں، تو غلامی رسول کا نام کیوں ٹھنڈا ہو کے لیتے ہیں؟ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ڈٹ کر اپنی نسبت کا اظہار کرنا اور فکری طور پر مضبوط رہنا، یہ پیغام دیا اعلیٰ حضرت بریلوی۔ آپ کمزور نہ پڑے، کہیں کچے نہ، آپ کے مزاج کے اندر کہیں کمزوری نہ آئے، آپ بحیثیت مسلمان ہمیشہ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، یہ ان کی سوچ تھی۔ اور ہر میدان میں مسلمانوں کی قیادت کرتے، وہ فتویٰ لکھتے تھے۔ فتویٰ، یہ آج کل جو لفظ فتویٰ ہے اس کی تشریح عوام کرتی ہے، وہ تشریح درست نہیں ہے کہ مجھ پہ فتویٰ نہ لگا دینا، مجھ پہ فتویٰ نہ دے دینا۔ فتوی کو کیا سمجھتے؟ فتویٰ تو دینی رہنمائی کو کہتے ہیں۔ آپ نے کوئی مسئلہ پوچھا، اس کی دینی رہنمائی کہ اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، کتاب و سنت کی روشنی کے اندر اس مسئلے کا جواب کیا، اس کو فتویٰ کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے 13 سال کی عمر سے فتویٰ لکھنا شروع کیا۔ اس کا معنی میں یہ کروں گا کہ اعلیٰ حضرت نے 13 سال کی عمر میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد مسلمانوں کی رہنمائی شروع کی، اور وہ ایسے نہیں فتویٰ لکھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کی ایک ایک سطر کو کھولا جائے نا، ایک ایک سطر کو، یعنی کتاب کی ایک ایک سطر کو، تو شاید 20 کتابوں کے حوالے نکل آئے، ایک ایک لائن میں کئی کئی کتابوں کی، یعنی قرآن حدیث کو سامنے رکھ کے ہندوستان کے مسلمانوں کی رہنمائی کرنا، انہیں مسئلہ بتانا۔ اور پھر علم کی کیفیت ہے،
مجھ سے کوئی طالب علم کوئی عالم ناراض نہ ہو جائے، چونکہ میں طالب علموں میں بھی سب سے چھوٹا ہوں، علماء میں تو خیر کوئی شمار ہی نہیں۔ ہمارے ہاں نا لوگ محنت نہیں کرتے، علم کے میدان میں بھی محنت نہیں کرتے، اور اب تو گوگل کا زمانہ ہے، اب تو گئے کام سے سارے لوگ۔ ہم تو بچوں سے پہلے ہم پوچھتے تھے کہ یہ آیت کہاں ہے تو وہ قرآن مجید میں سے نکال کے دیتے تھے، اب وہ اسی وقت گوگل پہ لکھ کے بتا دیتے ہیں فلانے سورت۔ بھئی آپ کتابیں نہیں پڑھیں گے تو آپ کیسے مضبوط ہوں گے؟ میں اپنے طلباء سے کہا کرتا ہوں کہ ساری دنیا کا خیال ضرور رکھو، اخبار ضرور پڑھو، لیکن آپ سے لوگ سیاست کے مسئلے پوچھنے نہیں آئیں گے، دین کے مسئلے پوچھنے آئیں گے۔ آپ مہربانی کریں دین کے مسائل کو گہرائی سے پڑھیں، قوم کی صحیح رہنمائی کریں، مشقت کے ساتھ دین کے مسائل کو پڑھیں، اترے اس سمندر میں۔ قوم کو ضرورت ہے، قوم تشنا ہے، قوم آزمائش میں ہے، قوم سمجھنا چاہتی ہے۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں اسلامیات کے استاد تھے، تو وہاں ایک ٹیچر تھے جو ریاضی پڑھایا کرتے تھے طلباء کو۔ تو ریاضی کا ایک مسئلہ نہ ان سے الجھ گیا، حل نہیں ہوتا تھا۔ تو جو سیانے لوگ ہیں نا آج بھی جو پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ رات کو مطالعہ کرتے ہیں، انہوں نے امدادی کتب رکھی ہوئی ہوتی۔ میں مشکل باتیں نہیں کرنا چاہتا، لیکن جس فن کا بھی کوئی آدمی ہوتا ہے نا، وہ ٹینسز پڑھانے والا ہو یا عربی گرامر پڑھانے والا ہو، وہ اس نے امدادی کتب رکھی ہوتی ہے، رات کو وہ مطالعہ کرتا ہے۔ اور ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے جو مطالعہ کر کے نہیں نہ پڑھاتا سمجھو وہ پڑھاتا ہی نہیں، وہ ٹائم پاس کرتا ہے۔ مطالعہ کرتے پڑھانے کے لیے پہلے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے، آپ اس کتاب کی شروحات دیکھیں گے پھر پڑھائیں گے، مسئلہ پہلے سمجھیں گے، جو آپ کو ہی سمجھ نہیں آیا وہ کوئی کیا سمجھے گا۔ تو پروفیسر صاحب انگریزی پڑھاتے تھے، تو ریاضی کا ایک مسئلہ الجھ گیا، تو بڑے لوگوں سے انہوں نے رابطہ کیا، ہندوستان میں مسئلہ حل نہ ہوا، یورپ جانے کا ارادہ کیا کہ وہاں کی لائبریریاں جہاں سے زیادہ تر ریاضی دان کام کرتے ہیں وہاں جاتا ہوں، وہاں سے یہ مسئلہ سیکھ کے آتا ہوں۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ جن کی ہے انہوں نے بتایا، جن کی موبائلوں پہ ہے وہ بولے ہی نہیں۔ کچھ کی موبائلوں پہ بھی توجہ نے بڑی دیر سے، وہ نہیں بول رہے، ان کو پتا ہے ہماری کدھر ہے توجہ۔ تھوڑی سی بات ہے، آپ توجہ سے سن لیں، میں نے بڑی جلدی سمیٹ دینا ہے۔ وہ پروفیسر صاحب وہاں جا رہے تھے تو اعلیٰ حضرت کے شاگرد اور خلیفہ وہاں ہوتے تھے، وہ کہنے لگے آپ شوق سے جائیے، جا کر کے آپ وہاں سے مسئلہ حل کر کے آئیے، لیکن اگر ہو سکے تو میرے استاد اور میرے شیخ مولانا احمد رضا خان صاحب سے بھی ایک دفعہ مل لیجیے۔ مولویوں سے ملنے میں لوگ اتنے خوش نہیں ہوئے، آپ بھی زیادہ نہیں ہوئے، زیادہ ذوق نہیں آیا، کیونکہ وہ مطلب وہ سمجھتے ہیں ہم تو پروفیسر لوگ ہیں۔ وہ جس بیچارے کی اپنی تعلیم ہوتی ہے نا میٹرک فیل، وہ مولوی صاحب سے پوچھتا ہے آپ پڑھے ہوئے کتنا ہے، تو وہ کہتے ہیں میں درس نظامی پڑھا ہوں۔ نہیں ہوتے ٹھیک ہے، پڑھے کہ نہ ہو، بھئی عالم سے آپ پوچھ رہے پڑھا کتنا ہے اور کیا پڑھے۔ وہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مجھے مسجد کے لیے خطیب چاہیے، تو میں نے کہا کہ میں مولانا کا بھیجوں گا۔ کہنے لگے بھیجے، ہم ٹیسٹ لیں گے۔ میں کہ درس نظامی کے فاضل کا ٹیسٹ تو شیخ الحدیث صاحب ہی لے سکتے ہیں، تو آپ میں کوئی شیخ الحدیث ہے تو بتا دیں، ٹیسٹ دلوا دیتے۔ تو کیسے آپ ٹیسٹ لیں گے؟ بڑی ڈگری والا ٹیسٹ لے گا نا، تو پھر قوم کیا ٹیسٹ لیتی ہے؟ سور وغیرہ چیک کرتی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں، تو پھر وہی حال ہوتا ہے جو ہمارے ہو رہا ہے۔ عام دام برسر مطلب کہا ایک دفعہ میرے شیخ سے مل لے، تو انہوں نے کہا مطلب مولوی صاحب سے کہاں مسئلہ حل ہوگا، اللہ معاف کرے آج کل یہی لوگوں کا حال ہے، مولوی کہاں سیاست کر سکتے ہیں، مولوی کو کیا پتا، معاذ اللہ یہی لبو لہ جائے۔ وہ پروفیسر کہنے لگے آپ ٹھیک ہیں، وہ بڑے عالم ہیں، پر تو سر نے دوسرے تیسرے نے پھر کہا کہ سر سنا آپ کی ٹکٹ شکٹ ہو گئی ہے، ایک دفعہ چلے تو صحیح، چلے ایک دفعہ چلے تو صحیح، ایک دفعہ مل تو لے، ایک دفعہ آئے تو صحیح۔ اس کی گلی میں ہم ایک کام سے گئے، ایسے گئے کہ پھر ہر کام سے گئے، ہم ایک دفعہ چلے تو صحیح۔ تو دو چار دفعہ کہا تو وہ پروفیسر کہتا ہے میں نے سوچا یار سید صاحب میرے کولیگ ہیں، کالج میں پڑھاتے اکٹھے ہیں یونیورسٹی میں، تو یہ کہیں گے گئے نہیں تو چلتے۔ کہتے ہیں ہم پہنچ گئے بریلی شریف، تو فاضل بریلی عصر کی نماز کے بعد پھاٹک پر بیٹھتے تھے، باہر بڑا سارا ایک چارپائی تھی، اس پر تشریف فرما ہوتے تھے، لوگ مسائل پوچھتے تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے جا کے وہ مسئلہ سامنے رکھا تو چائے مجھے دی گئی پینے کے لیے، تو کہتے ہیں میں چائے پی رہا تھا تو اعلیٰ حضرت نے اس مسئلے کو غور سے دیکھا، پھر پینسل منگوائی، چند لکیریں لگائی اور پھر میری طرف بڑھا کے کہا ذرا دیکھیے جواب درست ہے، تو کہتے ہیں چائے مجھے بھول گئی، تیریاں بیخ کے ادامہ میں مرید ہو گئی، چائے شائے مجھے بھول گئی، کبھی میں سوال کا جواب دیکھوں، کبھی مولانا کی سادگی دیکھوں، کبھی ان کی وہ درویشی دیکھوں، وہ لب و لہجے میں اتنی سادگی، اتنا حسن، اتنا وقار، اس قدر زیادہ ان کے لب و لہجے میں خاموشی۔ تو میں نے فوراً کہا آپ نے علم ریاضی کہاں سے پڑھا؟ کہنے لگے میں نے نہیں پڑھا۔ کبھی یہ سوال کا جواب فرمانے لگے وہ
کوئی بندہ انتقال کر جائے تو وراثت کے مسئلے نہیں نکالنے پڑتے، بیوی کو کتنا ملے گا اور بچیوں کو کتنا ملے گا اور بچوں کو کتنا ملے گا، اور والدین زندہ ہیں تو ان کو کتنا ملے گا، اور اگر بیٹے نہیں ہیں تو پھر کتنا ملے گا، اور اگر ہیں اور صرف بیٹے ہیں تو پھر وہ وراثت کے مسئلے نہیں نکالنے ہوتے۔ بس وہ حضور کے دین کے وراثت کے مسئلے نکالنے کے لیے تھوڑی جمع تفریق سیکھی تھی تو ریاضی آ گئی ہے۔ ہم نے یہ کام بھی دین سمجھانے کے لیے سیکھا تھا۔ دین میں کیسے آپ کے سامنے کھول کر بیان کروں کہ انہوں نے جو سیکھا اس لیے سیکھا کہ مسلمانوں کو دین کی سمجھ آ جائے۔ انہوں نے فتویٰ دیا عمر بھر، لوگوں کو دین سکھایا، سمجھایا عمر بھر، مسلمانوں کی قیادت کی۔ اور پھر مسلمانوں کے اندر بھی اگر کچھ ایسے لوگ نکلے نا، اندر بھی یہ مت گھبرایا کرے کہ فتنے باہر بھی ہے تو اندر بھی ہے، فتنے ہر جگہ ہی ہو جاتے ہیں۔ آپ کو تربیت کرنی ہے، گھر کے اندر بھی مسائل ہوتے ہی حل کرنے کے لیے، اندر سے بھی مسائل۔ مسلمانوں میں بھی فرقے بن گئے، مسئلے پیدا ہو گئے۔ ایک فرقہ بن گیا جاہل صوفیاء کا، وہ جو کہتے نہیں کہ تانوں کی پتہ ہوئے، مولوی لوگ کی پتہ ہوئے، اے معرفت دی گل ہے نا جی، آج کل بھی اس طرح کے فرقے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ حضور یہ کچھ لوگ کہتے ہیں شریعت اور ہے، طریقت اور ہے۔ فرمایا چپ کرو، سارا کچھ ہی میرے نبی کی شریعت میں موجود ہے۔ عرض کی حضور یہ صوفی بنا پھرتا ہے اور کہتا ہے علم کی مجھے ضرورت نہیں ہے، صوفی درویش بنا پھرتا ہے، پیر بنا پھرتا ہے، کہتا ہے مجھے علم کی ضرورت نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے بے علم صوفی شیطان کا مسخرہ ہے، شیطان کا مسخرہ ہے، شیطان نے اسے مسخرہ بنا رکھا ہے۔ علم ہی نہیں جب تم میں تو عمل کیا ہوگا؟ جس خیاباں میں شجر ہی نہیں وہاں پھل کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت نے جاہل صوفیاء کا رد کیا، پورا رسالہ لکھا، احکام بیعت و خلافت پورے کھول کر بیان کیے، لوگوں کو بتلایا ہے کہ اصل کیا ہوتا ہے۔ اور پھر کچھ لوگوں نے پوچھا حضور بعض لوگ قبروں پہ جاتے ہیں تو طریقہ کیا ہے؟ تو یہ اعلیٰ حضرت نے جو طریقہ لکھا وہ سنو۔ فرمایا 4 ہاتھ قبر سے دور رہنا، فاتحہ پڑھ دی۔ فرمایا قبر کو سجدہ بالاتفاق حرام ہے، طواف حرام ہے، بوسہ لینے میں اختلاف ہے لیکن اس سے بھی بچنا ہی بہتر ہے۔ اس قدر زیادہ کھلی ہوئی باتیں، اس قدر زیادہ واضح باتیں، چمکتی دمکتی باتیں۔ اعلیٰ حضرت نے مسلمانوں کے نظریات کی حفاظت کی، انہیں سمجھایا۔ لیکن ایک بات ہے، اگر کسی نے حضور کے علم کو ناپنا تولنا شروع کیا تو پھر اعلیٰ حضرت کا قلم اس کے لیے بھی اٹھا ہے۔ اگر نبی پاک کی عظمتوں کو کسی نے چھیڑا ہے تو کھل کے رہا ہے خنجر خوخار برق بار، پھر آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے۔ پھر انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں حضور کے بارے میں بات کرتے ہو؟ رسول پاک کی تو ایک ذات ہے، جن سے عشق کریں گے تو بچیں گے، جن کی محبت ہوگی تو کلیجہ آباد ہوگا۔ حضور کس طرح؟ فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اچھا پھر حضور کی تعریف کیسے کرتے؟ مزے کی بات دیکھیں، اعلیٰ حضرت پتہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ زیادہ مزے کا لطیف نقطہ ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ غار ثور میں نا حضور تشریف فرما ہے جسم کے ساتھ، اور کافر چاروں طرف پھرتے ہیں پر حضور انہیں نظر نہیں آتے۔ حضرت صدیق اکبر بھی اندر موجود ہے، نبی کریم بھی غار میں موجود ہے، لیکن حضور انہیں نظر ہے۔ آپ کسی اور سے جواب پوچھتے تو وہ لج جاتا، کیوں نظر نہیں آتے؟ وہ دلیلیں دیتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اصل بات پتہ کیا ہے؟ نبی پاک کائنات کی جان ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جانوں سے بھی زیادہ قریب۔ یہ جو جان ہے نا یہ نظر نہیں آتی۔ آپ کے جسم میں جان ہے نا، دکھا سکتے ہے تو صحیح نا؟ کہتے ہیں میری جان ہے نا، دکھا سکتے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے وہ جان کیا نظر آئے، جان ہے جان کیا نظر آئے، یہ کیوں ادو گرد غار پھرتے ہیں؟ وہ جان ہے، جان نظر نہیں آیا کرتی۔ یہ دشمن بلا وجہ غار کے گرد پھرتے، جان بھی کبھی نظر آئی ہے؟ میرے محبوب تو کائنات کی جان ہے، اور جان نظر ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے عشق رسول کا لازوال درس دیا۔ 4 باتیں ان کی زندگی میں بڑی منفرد ہے اور ہر شخص کو ان کی ضرورت ہے۔ ایک علم ہم نہیں سیکھتے، ہمارے ہاں سننے سنانے کا مزاج ہے، سیکھنے سکھانے کا مزاج نہیں ہے۔ ہم پڑھتے نہیں، توجہ نہیں کرتے۔ داشکوا تو ہمارا یہ ہوتا ہے نا، مولوی بتاتے نہیں،
تو مولوی تو بیچارہ ہر جمعے منتیں کرتا ہے بس ٹائم پہ آ جایا کرو، نہیں جاتے ہم، ہمارا مزاج ہی نہیں، آخر پہ جائیں گے 5 منٹ رہ جائیں گے تو ٹھیک ہے، پھر مولانا بھی آخری 10 منٹ کی تیاری کر لیا کریں گے، آپ ٹائم پہ آتے نہیں تو شروع کی تیاری کیوں کریں؟ وہ بھی کچھ خلاصہ پچھلا بیان کر دیں گے، کچھ اس سے پچھلا کر دیں گے، آپ وقت پہ آئے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ایک تو علمی ذوق اور خوبصورت کر کے علمی ذوق، اعلیٰ حضرت کا بڑا گہرائی والا علمی ذوق ہے، پڑھنا لکھنا سمجھانا سمجھنا، قرآن مجید کا مطالعہ۔ کنز الایمان کو آپ دیکھیں گے تو تفسیری ترجمہ ہے قرآن پاک، ادب میں ڈوبا ہوا، روح قرآن کی بات کرتا ترجمہ، کیونکہ مزاج علمی ہے، ذوق علمی ہے، طبیعت علمی۔ نبی پاک کے ارشادات کو وہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی سیرت کو وہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک کے فضائل کو بیان کرتے ہیں، حضور کی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں، صحابہ کی شانوں کو بیان کرتے ہیں، اہل بیت کے تذکروں کو بیان کرتے ہیں۔ علمی ذوق، اپنے اندر علمی ذوق پیدا کریں، ہر روز کو دین کی بات سنیں، اسے لکھنا شروع کریں۔ یہ پیغام ہے اعلیٰ حضرت کا، ایک ایک دو دو چار چار 10 کر کے مسئلے سیکھیں، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اور دوسری، ان کی زندگی میں جو انفرادی بات ہے نا، بڑی منفرد، بڑی انوکھی، بڑی زبردست اعلیٰ حضرت کے ہاں، وہ بات یہ ہے کہ ان کے ہاں علم کے فوراً بعد عمل کا بڑا زور ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ عملی طور پر مسلمان کو تازہ دم ہونا چاہیے، اور اسے کوئی ایسا موقع بھی نہیں دینا چاہیے کہ شک پڑے کہ دین کی مخالفت کر رہا۔ ایک صاحب ارنڈی کا تیل لے کے آئے مسجد میں چراغ جلانے کے لیے، لالٹین جلانے کے لیے، تو اس زمانے میں نا مٹی کے تیل سے لوگ لالٹین جلاتے تھے۔ جو لالٹین جنہوں نے دیکھی ہے پرانے لوگ ان کو پتہ ہے، تو مٹی کا تیل بدبودار ہوتا ہے، مسجد میں جلانا درست نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس قدر زیادہ محتاط تھے کہ ہم دین کے نمائندے ہیں۔ یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جناب، لوگ اعتراض بڑا کرتے ہیں، تو میں اپنے طالب علموں سے کہا کرتا ہوں پھر سب سے اونچی کرسی پہ بیٹھنا چھوڑ دو، سب سے اونچی کرسی پر تم ہی بیٹھتے ہو نا جمعے والے دن، تو پھر تمہاری شخصیت سب سے زیادہ نکھری ہوئی ہونی چاہیے، سب سے اونچی کرسی تمہاری، سب سے اگلا مصلی تمہارے پاس۔ تو پھر میرے بھائی، تم اگر سب سے فائق ہو، عزت اور شان رکھتے ہو، تو پھر تمہیں بہت ساری چیزوں میں محتاط بھی ہونا پڑے، اس لیے کہ تمہارا شرف ہے، تمہارا مقام ہے۔ تو ایک صاحب نے کہا حضور یہ مٹی کا تیل نہیں، خوشبو والا تیل ہے، تو مسجد میں روشنی ہو جائے گی۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، آپ اس کو لگائیں، اور پھر آپ اس طرح کریں کہ اس طرح لالٹین کے پاس کھڑے ہو جائیں، جتنے نمازی مسجد میں آئے ان کو بتائیں کہ یہ مٹی کا تیل نہیں، اور جتنے باہر جائیں ان کو بھی بتائیں کہ یہ مٹی کا تیل، اس لیے کہ ہمیں لوگ دین کا نمائندہ سمجھتے ہیں۔ وہ کہیں کہ ان کے ہاں جلتا ہے تو باقیوں کے ہاں کیوں منع ہے؟ بتاتے رہیں۔ آپ علم لیں، پھر اس کے بعد مزاج عمل والا اختیار کریں۔ اگر آپ علم پر عمل ہی نہیں کرتے تو آپ تو 2 کشتیوں کے مسافر ہیں، آپ تو ڈبل مائنڈڈ زندگی گزار رہے ہیں، آپ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں۔ جو لوگ علم پر عمل کرتے ہیں وہ آسان زندگی گزارتے ہیں، وہ ایک لحاظ سے مطمئن ہوتے ہیں کہ بھئی ہم جو کہہ رہے ہیں وہی کر رہے ہیں۔ تو ایک تو زندگی میں علم، پھر عمل، اور پھر تیسری بات ادب۔ بے ادباں مقصود نہیں اصل، نہ درگاہ ٹوئی تے بانج ادب دے محمد بخشا توڑ نہیں چڑھیا کوئی۔ اب نا بے باکی بڑی ہے، اگر میں کہوں کہ جن کو تمیز نہیں ہے ان کا راج ہے۔ جتنا زیادہ کوئی اپنی زبان کے لحاظ سے بدتمیز ہے، اتنا اس ملک میں اس کا عروج ہے۔ خدا کے بندو، ادب تو پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اعلیٰ حضرت کی آپ پوری زندگی دیکھ لیں، انہوں نے ادب کی بات کی، احترام کی بات کی، انہوں نے عمر بھر اس پہ لگا دی کہ ہمیں رسول کائنات کا ادب کرنا ہے، ہمیں حضور علیہ السلام کی نسبتوں کا ادب کرنا ہے، ہمیں نبی پاک کے صحابہ کا احترام کرنا، ازواج مطہرات کا احترام کرنا، اولاد پاک کا احترام کرنا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ اس طرح جاؤ، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا۔ ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، سر کے بل بھی تو چلے تو تو چل سکتا نہیں، تو بڑی سر کا موقع ہے ہو جانے والے۔ احترام، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے کہا گیا فلان جگہ حج پہ ہمارے ساتھ چلیے، نفلی حج تھا، فرمایا پہلے اپنی والدہ سے نہ پوچھ لوں۔ ماں کا احترام، اساتذہ کا احترام، مشائخ کا احترام، یہی وجہ ہے کہ سب سے بڑھ کر رسول کائنات کا احترام۔ احترام، آج احترام رخصت یاد رکھنا بے ادبی بے سکونی پیدا کرتی ہے۔ آپ صرف اتنا جملہ کبھی آپ نے کہہ دیا ہو نا ابا جی سے کہ ابا جی ٹھیک ہے اب آپ بھی تو سمجھدار ہو جائے نا، اتنا ہی کہا تھا آپ نے، تو والد بیچارہ ساری رات روتا رہتا ہے، بیٹا میں نے تو ساری جوانی تیرے نام کر دی، میں سمجھدار ہی نہیں تھا، میں نے تو اپنا کچھ رکھا ہی نہیں، سب تجھے دے دیا، میں سیانا، اتنا جملہ کہا تھا۔ ذرا سی بھی بے ادبی تکلیف دیتی ہے، لیکن اگر آپ ادب کریں نا، آپ کے استاد صاحب آ رہے تھے سائیکل پہ اور آپ بیٹھے ہوئے تھے پجاروں پہ،
استاد صاحب میٹرک PTC ہے اور آپ نے PhD کر لی. اچانک استاد صاحب کو دیکھ کے آپ نے گاڑی کھڑی کر لی, پجاروں سے نیچے اترے, کا استاد جی میرا بڑا دل کرتا ہے یہ سائیکل آپ کی بچہ لے آئے گا, میں آپ کو چھوڑ کے نہ ہوں اپنے ساتھ بٹھا. تو استاد جی کوئی دعائیں دیں گے, کوئی خوش ہوں گے, کہیں گے پتر اللہ اور عزت دے تجھے اور مرتبہ دے. وہ جائیں گے بعد میں سائیکل پہ ہی, لیکن وہ جب دوبارہ سائیکل پہ بیٹھیں گے تو انہیں محسوس ہوگا سائیکل تو پجاروں سے مہنگا ہے, اس لیے کہ پجاروں والا تو اتر کے سلام کر رہا ہے. تو بھائی ادب سے حسن پیدا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی ادب کا درس دیا ہے, ادب کی بات کی, تعظیم کی بات کی, عزت کی بات کی, اور انہوں نے کہا جو حضور کی تعظیم نہ کرے, جو ادب نہ کرے, شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. آپ کو ادب ہی نہیں کرنا آتا, تعظیم ہی نہیں کرنی آتی, آپ کا لب و لہجہ درست نہیں ہے, آپ احترام کے ساتھ ادب کے ساتھ. مسجد نبوی شریف میں جن لوگوں نے پرانی تصویریں دیکھی ہیں نا, مسجد نبوی شریف کے بالکل سامنے حضور کے گنبد شریف کے سامنے 2 کھجور کے درخت ہوتے تھے. تو وہاں مشاعرہ ہو رہا تھا, جب فاضل بریلوی تشریف لے گئے تو شاعر نے شعر پڑھا, یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے, مجنو کھڑا ہے خیمہ لیلا کے سامنے. اعلیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزہ نہیں آیا, کہاں لیلا کا خیمہ, معاذ اللہ کیا تشبیہ دی اور گنبد خضرا. تو ان میں سے ایک صاحب کہنے لگے تنقید کرنا آسان ہے, شعر کہنا مشکل ہے, تو آپ کہہ دیجئے. تو فرمایا کہہ دیتے ہیں. 2 کھجور کے درخت ہے گنبد کے سامنے, تو آپ کہہ دیجئے. فرمایا کہہ دیتے ہیں. یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے, قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے. فرمایا ادب ہے نا اس بارگاہ کا. سبحان. تو ان کے مزاج میں علم, عمل, ادب کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. اور تیسری اور چوتھی بات تھی عشق. خشک جو لوگ ہوتے ہیں نا مزیدار نہیں ہوتے, ان پر نہ چیزیں بوجھ بن جاتی ہیں. جو کام لوگ محبت سے کرتے ہیں نا وہ کام تھکاتے نہیں. اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی اپنے محبوب سے عشق کیا ہے, اور خوب کیا ہے, اور خوب لطف لے کے کیا, اور خوب انداز سے کیا, اور حضور کی اداؤں پر, نبی پاک کے حسن و جمال پر عمر بھر انہوں نے قصیدہ کہا ہے اور کمال کر دی. دیکھیے نا انداز تکلم ہے نا, کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ. دیکھیں یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے, قرآن مجید کی آیت ہے, وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں. تو فرماتے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ. تو اب جب اللہ اپنے محبوب سے پیار کرتا ہے تو کتنا کرتا ہے. کہتے ہیں حضور التجائے کرتے اللہ کی بارگاہ, لیکن جب نبی پاک ہاتھ اٹھاتے نا تو حضور کی دعا اوپر نہیں جاتی تھی, قبولیت نیچے آ جاتی تھی, قبولیت نیچے آ جاتی. کہتے ہیں اجابت کا جوڑا, عنایت کا صحرا. کوئی نہیں سمجھ آ رہی آپ کو, اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. اجابت کا جوڑا, عنایت کا صحرا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ. اجابت کا جوڑا, عنایت کا صحرا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے صلی اللہ علیہ. تو جو بات شروع میں عرض کی تھی پھر وہی آ کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ عمر بھر انہوں نے اسلامی تشخص کو برقرار رکھا. وہ جو سوچ اقبال دیتے تھے نا, اقبال کافی سے کہتے تھے کہ تم مسلمانوں سے جیت نہیں سکتے کیونکہ یہ حضور سے پیار بڑا کرتے ہیں. یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. موت سے تو یہ نہیں ڈرتے, ہاں اگر تم نے جیتنا ہے تو حضور کا پیار نکل گیا تو یہ ہو سکتا ہے کافر جیت جائے. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اور فرماتے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے. اور فرماتے لوگوں تمہیں جب بڑی تکلیف پہنچے تو میرے نبی کو یاد کیا کرو, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, وہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے.
اور فرماتے ادھر ادھر سے سوال نہ کیا کرو. زندگی میں تربیت لینی ہو, فیض لینا ہو, کرم لینا ہو تو میرے محبوب کی طرف رجوع کرو, کیونکہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہے دو بے بہا دیے. تو میرے عزیزوں, اللہ کو اللہ جزاد تشریف رکھے. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مضبوط ہو کر اسلامی تشخص کے ساتھ وابستہ ہونا یہ اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے. آپ کہیں بھی ہیں, کسی جگہ بھی, باقی ساری پہچانیں بعد میں ہے, پہلی پہچان یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اپنا یہ تشخص کبھی بگڑنے نہ دیں, کبھی نہ وقت آئے گا. لوگ, میں کالج میں پڑھتا تھا نا, تو جو میرا دوست مجھے مولوی صاحب کہہ کے زیادہ تنگ کرتا تھا نا, چونکہ ٹوپی پہن کے جاتے تھے تو وہ ان دنوں بم دھماکے بڑے ہوتے تھے, او مولوی, تو میں اسے کہتا تھا مجھے غصہ کوئی نہیں آتا, ہے مولوی تو اس میں شرمانے والی کیا بات ہے. تو وہ جو مولوی کہہ کے تنقید کرتے تھے, معاذ اللہ, پھر وہ ٹائم بھی آیا کہ فون کر کے کہنے لگے یار ایک تصویر کھچوانی تھی تیرے نال, انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ. زندگی میں اپنے تشخص پر کبھی سودا نہ کریں, حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. ہم مسلمان ہیں اور ہم نے مرتے دم تک مسلمان رہنا ہے. اللہ توفیق عطا کرے.